वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के नस्ला टावर की मिसमारी के हवाले से। आपको बताएं कि नस्ला टावर गिराने का काम पीर से शुरू करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का DG/SBCA सलीम रजा खोड़ो को खत के मतन में कहा गया कि नस्ला टावर गिराने की प्री डेमोलिशन की जाए, इमारत गिराने से पहले काम शुरू किया जाए, दरवाजे खिड़कियां वगैरह निकाल कर गिराने के अमल को मजीद आसान बनाया जाए। नस्ला टावर गिराने का काम पीर से शुरू करने का फैसला। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का DG/SBCA सलीम रजा खोड़ो को खत के मतन में कहा गया कि नस्ला टावर गिराने की प्री डेमोलिशन की जाए, इमारत गिराने से पहले काम शुरू किया जाए, दरवाजे खिड़कियां वगैरह निकाल कर गिराने के अमल को मजीद आसान बनाया जाए। नस्ला टावर गिराने के काम का आगाज पीर से शुरू करने का फैसला। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का DG/SBCA सलीम रजा खोड़ो को खत के मतन में कहा गया कि नस्ला टावर गिराने की प्री डेमोलिशन की जाए, जबकि इमारत गिराने से पहले काम शुरू किया जाए, दरवाजे खिड़कियां वगैरह निकाल कर गिराने के अमल को मजीद आसान बनाया जाए। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर को केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा, 4 हफ्ते में पूरी इमारत गिराकर मलबा उठाया जाए। 4 हफ्ते का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इन्हिदाम से कबल बिल्डिंग इंतजामिया कमिश्नर की ज़ेर निगरानी फाइलें और कीमती सामान निकाल ले। कमिश्नर बुकिंग फाइलों की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाए। इन्वेंट्री में बुकिंग कराने वालों का मुकम्मल पता, हिसाबात दर्ज किए जाएं। कमिश्नर कराची इन्वेंट्री मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराए। तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तिजोरी हाइट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने लिखा, 4 हफ्ते में पूरी इमारत गिराकर मलबा उठाया जाए। 4 हफ्ते का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इन्हिदाम से कबल बिल्डिंग इंतजामिया कमिश्नर की ज़ेर निगरानी फाइलें और सामान निकाल ले। कमिश्नर बुकिंग फाइलों की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाए। इन्वेंट्री में बुकिंग कराने वालों का मुकम्मल पता, हिसाबात दर्ज किए जाएं। कमिश्नर कराची इन्वेंट्री मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराए। तहरीरी फैसला। अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ताहाल रूल्स मुरतब ना करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची को भी नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने DG KDA एडवोकेट जनरल सिंध से भी जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ताहाल रूल्स मुरतब ना करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची को भी नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने DG KDA एडवोकेट जनरल सिंध से भी जवाब तलब कर लिया। बल्दिया उज़्मा कराची ने लीज मकानात गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची में फिर से आवाम से छत छीनने की इदारों ने कमर कस ली। बल्दिया उज़्मा कराची ने लीज मकानात गिराने की तैयारियां कर ली। न्यू कराची अंडा मोड़ से लेकर मंगोपीर तक 250 से जायद लीज मकानात को खाली कराने के लिए अलॉटीज को नोटिस जारी। मकानात खाली कराने के नोटिस पर मकीन सड़कों पर निकल आए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी कलंदरिया चौक के करीब मकीनों का मुजाहरा। मुश्तिल मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे लीज मकानात को मिसमार करके हमसे हमारी छत छीनी जा रही है। कराची में फिर आवाम से छत छीनने के लिए इदारों ने अपनी कमर कस ली। बल्दिया उज़्मा कराची ने लीज मकानात गिराने की तैयारियां कर ली। न्यू कराची अंडा मोड़ से लेकर मंगो पीर तक 250 से जायद लीज मकानात को खाली कराने के लिए अलॉटीज को नोटिस जारी। मकानात खाली कराने के नोटिस पर मकीन सड़कों पर निकल आए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी कलंदरिया चौक के करीब मकीनों का मुजाहरा। मुश्तिल मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे लीज मकानात को मिसमार करके हमसे हमारी छतें छीनी जा रही है।
محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری، صدر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ٹھیلے پتھارے کیبن کھانے پینے کے اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کینٹ اسٹیشن اور للی برج کے اطراف کارروائی کی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ محمود آباد جنیجو کالونی میں نالے پر بنائے گئے چبوترے مسمار کر دیے گئے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، صدر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ٹھیلے پتھارے کیبن کھانے پینے کے اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کینٹ اسٹیشن اور لیلی برج کے اطراف کارروائی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ محمود آباد جنیجو کالونی میں نالے پر بنائے گئے چبوترے مسمار کر دیے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی شہر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جمعے کو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ ضلع جنوبی میں صدر کے مختلف علاقوں کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ بھاری تعداد میں ٹھیلے پتھارے کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، کھانے پینے کے مختلف اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ کارروائی کے دوران مزاحمت پر 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی کینٹ اسٹیشن اور لیلی برج کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کینٹ اسٹیشن کے اطراف ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال اور لیلی برج کے نیچے پلاسٹک کے گودام میں رکھے پلاسٹک کے بورے اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ کارروائی کے دوران لیلی برج سے پولیس نے ایک فرد کو حراست میں بھی لیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ محمود آباد جنیجو کالونی میں نالے پر بنائے گئے چبوتروں کو مسمار کیا گیا۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد اسما بطول، ڈیپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات سیل کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف روزانہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی کارروائی جو ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کی ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے 3 مقامات پہ بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ پہلی کارروائی بنس گارڈن پہ جو 25 مکانات بنس گارڈن پہ بنے ہوئے ہیں ان کو خالی کرنے کا نوٹس دیے 23 دن کا سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر۔ بالکل سیم اسی طریقے سے صدر کے اندر جو ہے 3 مقامات پہ جو ہے کارروائی کی ہے، جس میں فوڈ اسٹریٹ ہے، ٹانگا اسٹینڈ ہے اور ریگل چوک کے اطراف میں جو ہے بڑی کارروائی کی ہے اور وہاں سے جو ہے 2 افراد کو جو ہے مزاحمت پہ گرفتار کیا ہے۔ بالکل صرف اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں للی برج اور کینٹ اسٹیشن پہ بھی بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ وہاں بھی جو ہے بھاری تعداد میں جو ہے تجاوزات کا خاتمہ کیا اور للی برج سے بھی جو ہے 1 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے جو ہے 3 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے، جنہوں نے دوران آپریشن جو ہے مزاحمت کا کی تھی، جس پر پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ آپریشن میں علاقہ اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، SHO پولیس کی بھاری نفری، رینجرز، سٹی وارڈن اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود رہا۔ شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ڈی جی سلیم رضا کھوڑو نے سابقہ افسران کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ڈی جی کے فرنٹ مینوں اور SBCA افسران مبینہ طور پر کروڑوں روپے بٹورنے لگے۔ اینٹی کرپشن کا چھاپا بھی کرپٹ افسران کو لگام نہ ڈال سکا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا دھندا عروج پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈی جی SBCA سلیم رضا کھوڑو نے سابقہ افسران کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ڈی جی کے فرنٹ مینوں اور SBCA افسران مبینہ طور پر کروڑوں روپے بٹورنے لگے۔ اینٹی کرپشن کا چھاپا بھی کرپٹ افسران کو تاحال لگام نہ ڈال سکا۔ خبر شامل کریں گے کراچی کے ضلع وسطی سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی میں رہائشی پلاٹ پر کمرشل تعمیرات کا ایک اور نیا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ کراچی کے وسط میں 7 رہائشی پلاٹ پر 7 شاپنگ مالز تعمیر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے مبینہ آشربات سے مکمل کر لیے گئے۔ کمرشل تعمیرات کی سرپرستی میں SBCA اور ضلع انتظامیہ نے عدالتی احکامات بھی نظر انداز کر دیے، جبکہ کراچی میں ایک کے بعد ایک غیر قانونی اقدامات جاری ہے۔ نارتھ نظم آباد بلاک F میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کے خلاف ضابطہ تعمیر، بلڈر مافیا نے پارکنگ کی جگہ بھی بیچ دی۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ بلڈر نے آلٹریشن اینڈ ایڈیشن کا نقشہ پاس کیے بغیر تعمیرات مکمل کی۔ بلڈنگ کا آرکیڈ بھی غائب، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات۔
शहर कराची में एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के गिर्द घेरा तंग तो दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान ने दोहरा मयार अपना लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में 1000 गज के 7 रिहायशी बंगलों पर 7 शॉपिंग मॉल्स तामीर हो गए। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी SBC और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जराये का कहना है कि रिहायशी प्लॉट पर शॉपिंग मॉल्स की तामीर के लिए SBC अफसरान ने सिस्टम की आड़ में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली की। मसरूफ तरीन शाहरा पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीर होने वाले जदीद शॉपिंग मॉल्स दुनिया देखे, ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और जिला वस्ती इंतजामिया की नजरों से ओझल क्यों हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर DG SBCA सलीम रजा खोड़ो तक सबकी आंखें बंद हैं, जबकि इस मामले पर DG SBCA सलीम रजा खोड़ो की पुरस्कार खामोशी भी कई सवालात को जन्म दे रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में आरियाना हाइपर मार्ट की तामीर भी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। कसीरुल मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट में बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच दी। रिहायशी इमारत में पार्किंग की जगह आरियाना सुपर मार्ट खुल गया। जराये के मुताबिक बिल्डर्स ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास किए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब, पार्किंग के साथ दीगर जगहों पर भी खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई। शहर में एक जानिब मखसूस रिहायशी इमारतों और पोर्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो दूसरी जानिब रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात के भरमार ने SBCA के करप्ट अफसरान के काले धन जमा करने के मंसूबे को बेनकाब कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात के सरपरस्त अफसरान ने अदालती अहकामात की आड़ में सिस्टम के रेट डबल कर दिए हैं, जिसके तहत सिस्टम के नाम पर बिल्डर माफिया से करोड़ों रुपए की वसूलियां की जा रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के बासियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। आइंदा साल जनवरी तक कराची में हाइब्रिड डीजल बसें आ जाएंगी। निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि गुजर नाले के मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। उनके घर गिराने का फैसला सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि आला अदलिया का है। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की ख्वाहिशमंद है। KMC समेत शहर में 17 बड़े काम कर रहे हैं, मगर उनका बाहमी राब्ते नहीं, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। आइंदा साल जनवरी तक कराची में हाइब्रिड डीजल बसें आ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा कि गुज्जर नाले के मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। उनके घर गिराने का फैसला सिंध हुकूमत का नहीं बल्कि आला अदलिया का है। कराची में निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गुज्जर नाले के मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अदालती फैसले पर अमल दरामद करे। समझता हूँ हर इदारे को उसकी हुदूद में रहते हुए काम करने की जरूरत है। जो कानूनी एम्बिट है IBA का, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। और अगर KMC का डोमेन है और KMC का इदारा बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड्स कोई फैसला करता है तो मैं समझता हूं हमें उस फैसले का एहतराम करना चाहिए और एहतराम करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी हम कोई इस तरह का डिसिप्लिनरी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं
ہمیں اس طرح کی رکاوٹ آتی ہے, پرابلم آتی ہے. تو آئی ہوپ اس کے اوپر آپ لوگ اور بات کریں تاکہ کل کو میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو بتا سکوں کہ ایکچولی ہمیں بھی کیا کیا باٹل نیکس فیس کرنا پڑتے ہیں. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ KMC سمیت شہر میں 17 ادارے کام کر رہے ہیں مگر ان کے باہم رابطے نہیں, جس کی وجہ سے مسائل جنم لیتے ہیں. سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی خواہش مند ہے. سینسس کے نمبرز پہ ہر بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ صوبائی سندھ کی آبادی 48.3 ملین نہیں ہے. ہر بندہ, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے GDA ہو, چاہے MQM ہو, جماعت اسلامی ہو, PSP ہو, سب یہ کہتے ہیں. لیکن قانونی راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. سب نے اپنی پریس کانفرنس کی, ریٹرک کی. اینڈ آئی ول شو یو ڈیٹا, آئی ول شو یو ڈاکیومنٹ کہ ہم نے جو اپنی ریزرویشنز کو پبلکلی کنوے کیا تھا, پرائیویٹلی بھی اسی بات کو انفورس کیا. تو وی ہیو ناٹ ریٹریکٹڈ اور گون بیک آن آر کمٹمنٹ. ہم اس پر کھڑے ہیں کیونکہ وہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے. بیکاز ایونچولی آپ کو ریسورسز جو ملیں گے آپ کے نمبرز کے اوپر ملیں گے NFC میں. تو اس لیے وی آر ہولڈنگ آن ٹو دیٹ کمٹمنٹ. لوکل گورنمنٹ الیکشن سر ہم نے ڈیلے نہیں کیے, فروری مارچ الیکشن کمیشن کرائے گی, ویل گیٹ اٹ ڈن. مرتضی وہاب نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال جنوری تک کراچی میں ہائبرڈ ڈیزل بسیں آ جائیں گی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شہر میں میئر کا انتخاب ڈائریکٹ کروایا جائے. سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس کو بھی میگا سٹی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے. شہر میں حلقہ بندیوں کا بھی تعین کیا جائے. ہمیں لولا لنگڑا بلدیاتی الیکشن نہیں چاہیے. کراچی میں میگا سٹی کارپوریشن کا نظام نافذ کیا جائے. پورے سندھ میں شہروں کو بااختیار بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ شہر میں ٹاؤن کے سسٹم کو سب ڈویژن کے نظام میں لایا جائے. اب یہ چاہتے یہ ہیں, یہ شبخون یہ مارنا چاہتے ہیں کہ آبادی کے اتنے بڑھنے کے باوجود 1998 کی مردم شماری میں جتنی تعداد میں یونین کمیٹیاں تھیں اسی تعداد میں یونین کمیٹیاں برقرار رکھیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو نوٹیفائیڈ آبادی ہے, نوٹیفائیڈ جو جس پر ہمیں تحفظات ہیں, جس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ کراچی کی آدھی آبادی کھا لی گئی ہے, نوٹیفائیڈ آبادی کے مطابق بھی یہ 60 سے 65,000 کی آبادی کے اوپر ایک یونین کمیٹی کو رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ عملاً پوزیشن یہ ہے, عملاً پوزیشن یہ ہے کہ یہ آبادی 60 سے 65,000 نہیں بلکہ ڈبل ہے. تو یہ 1,00,000 1.5 لاکھ کی آبادی کے اوپر ایک یونین کمیٹی رکھیں گے. اور اندرون سندھ کے لیے انہوں نے پیمانہ بالکل مختلف کر دیا ہے, جو 10 سے 15,000 کی آبادی پہ یونین کمیٹی. اب دیکھ کے چاول کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ ماہانہ پیسے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں یونین کونسلوں کے اخراجات کے لیے, تو اگر 5 لاکھ روپے یہ فی یونین کونسل آیا کرتے تھے تو اس وقت بھی یہ تھا جو ابھی پچھلی بلدیاتی نظام تھا کہ آدھے سے زیادہ رقم تو تنخواہوں میں چلی جاتی تھی. تو چھوٹا موٹا جو کام کرنے کا موقع ہوتا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے کراچی کی جو آفیشیل آبادی 1,60,00,000 اور جو اصل آبادی ہے 3 کروڑ, اس کے لیے تو یہ دیتے تھے ماہانہ 10 کروڑ روپے, اور کراچی کے علاوہ جو آبادی ہے اس کے لیے دیتے تھے یہ 65 کروڑ روپے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بلدیاتی انتخابات کرانا لازمی ہے, اور کہا کہ آئین کے مطابق نئی حلقہ بندیاں ہونا بھی ضروری ہے, جبکہ نااہل حکومت کا بوجھ عوام پر براہ راست پڑ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی نے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں لگی 3 روزہ فرنیچر نمائش کا افتتاح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی نے چینی اور روپے کی بے قدری کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرا دیا. کہا کہ حکومت کی نااہلیوں کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے تو ڈالر مہنگا ہوگا. میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ ڈالر 175 پہ نہیں گیا, کچھ عرصہ پہلے بھی گیا تھا اور پھر زبردستی اس کو نیچے لانے کی کوشش کی گئی, کچھ 2-4 روپے شاید نیچے آیا بھی, اور آج پھر ڈالر اوپر چلا گیا. اگر ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جسٹیفائی کریں گے ڈالر کی قیمت کو, اوپر جانے کی جو قیمت ہوگی اس کو جسٹیفائی کریں گے اور بتائیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو پھر یقیناً جو بھی اس کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس سے کھیلتے ہیں اور ڈالر کو مہنگا کریں گے. بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا وہ گورنر اسٹیٹ بینک کا, اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی کرنسی کو اسٹیبل رکھیں,
जो डिप्रिसिएशन है उसको इतना ज़्यादा ना होने दें, लेकिन अगर वो खुद ही बड़ी दलील के साथ ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि अगर डॉलर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा लोगों को होता है, तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये मुसीबत पाकिस्तान के शहरियों के लिए बनी हुई है। सईद गनी का कहना था कि अब गैस का भी बहरान होगा, आवाम को सिर्फ 3 वक्त गैस मिलेगी। नालायक हुकूमत के बोझ तले आवाम दब गई है। हुकूमत प्लान कर रही है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं स्विगी गैस के, उनको दिन में 3 मरतबा गैस दी जाएगी। आप अपना नाश्ता बनाइए, उसके बाद गैस बंद, अपना दोपहर का खाना बनाइए, उसके बाद गैस बंद, और उसके बाद रात का खाना बनाइए, फिर गैस बंद। इसका मतलब ये है कि आपका गीज़र दिन भर नहीं चलेगा। आप अगर जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हीटर लोग दिन भर नहीं चला सकते हैं। रात को जो लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं वो हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नई मुसीबत है जो आने वाले दिनों में शायद मुझे और आपको जिसका सामना करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस नालायक नाअहल हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी वजह से इस मुल्क का हर शहरी मुतासिर हो रहा है। वजीर इत्तलात सईद गनी का मजीद कहना था कि IMF के साथ मुआहदों को सामने आना चाहिए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। सूबा सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बल्दिया गरबी में 9 तामीर शुदा फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के कानून पर काम कर रहे हैं, मुंतखब मेयर और चेयरमैन मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अली अहमद जान, आसिफ खान, डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी ज़ैनुल आबदीन अंसारी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी और म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के हमरा मोमिनाबाद में 9 तामीर शुदा गुल मोहम्मद फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। हम मुंतखब अरकान को बाइख्तियार बनाएंगे। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून पर काम कर रहे हैं। मुंतखब मेयर और चेयरमैन को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो तरक्की का विजन उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो कोशा है कि वो चेयरमैन साहब के विजन पर अमल दरामद कराएं और हर जगह पे तरक्याती काम हो। बल्दियात का इलेक्शन इंशाल्लाह हम कराने जा रहे हैं और जो मुंतखब लोग होंगे उनको बाइख्तियार करेंगे ताकि वो खिदमत कर सकें, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों, उनको वसाइल भी देंगे, उनको इख्तियारात भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अली अहमद जान का कहना था कि जो तरक्की का विजन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है, इसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वज़ीर आला समेत तमाम टीमें मुतहर्रिक हैं। तरक्की का सफर तेज से तेज तर जारी है। कुछ काम चल रहे हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं, कुछ स्कीमें शुरू हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मजीद जो पार्क्स और ग्राउंड्स के ऊपर अभी काम होने जा रहे हैं तो वो शाह साहब आपको खुद बताएंगे। ये बहुत बड़ा जो है काम था इस ग्राउंड की वजह से, और जो इसके आसपास में रोड बनाए गए, अल्लाह की फजल से शाह साहब एक एक घर की जो वैल्यू है ये 20-20, 25-25 लाख रुपए जो है एक एक की वैल्यू बढ़ गई है। और इसी के साथ यहाँ एक पानी का दरीना मसला है, वो भी शाह साहब मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह मैं आवाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला काम होंगे। मुकर्ररीन का कहना था कि यहाँ के बच्चे और नौजवानों के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो अच्छी एक्टिविटीज में शामिल रहें। यहाँ पानी का मसला था, उसको हल किया गया है और मुकम्मल हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। दिसंबर से पूरे जिले में कचरे की कलेक्शन शुरू कर दी जाएगी, जिससे सफाई का मसला भी हल हो जाएगा। इस मौके पर बल्दिया गरबी के महकमा जाती सरबराहान, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची को सरसब्ज बनाने का आज़म पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बर्न्स गार्डन का काम मुकम्मल होने के बाद उसे पीपल्स स्क्वायर के साथ मिलाया जाएगा ताकि शहरी पुरफिजा मकाम को एंजॉय कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बर्न्स गार्डन का दौरा किया और तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया।
ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تزئین و آرائش کے کاموں پر میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی نے بریفنگ دی. اس موقع پر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی کو سرسبز اور شاداب بنانے کا عزم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. بنز گارڈن کا کام مکمل ہونے کے بعد اسے پیپلز اسکوائر کے ساتھ ملایا جائے گا تاکہ شہری پرفضا مقام کو انجوائے کر سکے. بنز گارڈن میں 2 نئے گیٹ کھول رہے ہیں جبکہ مزید پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر بلدیہ کیماڑی میں عوام کو بہترین وسائل کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ بلدیہ زون اتحاد ٹاؤن میں جاری استرکاری کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان نے کہا کہ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں روڈ کی تعمیر ایک دیرینہ مسئلہ تھا. اس روڈ کی گزشتہ 35 سالوں سے خستہ حالت تھی. آج پیپلز پارٹی کی قیادت کی کاوشوں سے اس روڈ کی تعمیر ممکن ہوئی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ کیماڑی میں رہائش پذیر عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور بلدیہ کیماڑی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر و مرمت کا کام برق رفتاری سے جاری ہے. میونسپل کمشنر آفاق سعید نے بلدیاتی افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں معیاری مٹیریل کے استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے. اس میں 54,000 اسکوائر فٹ ہم نے کارپیٹنگ کی ہے اور جبکہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے. یہ 35 سال بعد یہ عوام نے یہ 35 سال بعد سکون کا سانس لیا ہے کیونکہ اس علاقے میں 35 سال سے کام نہیں ہوا تھا. عوام بہت زیادہ اس روڈ سے پریشان تھی اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے میں کام بھی کیا ہے جبکہ ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کام سر انجام دے سکیں. پارک کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ تمام اپنے محدود ریسورسز میں رہتے ہوئے ہر جگہ پارک ہو انکروچمنٹ ہو صاحب کے کام ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ وغیرہ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے پارک ہو روڈ ہو اسٹریٹ لائٹ ہو اپنے ہمارے پاس جو بجٹ آتے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہر اس فیلڈ میں اپنے کام کر سر انجام دے سکیں. اس موقع پر علاقہ معززین نے معاون خصوصی ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کا ترقیاتی کام کروانے پر شکریہ بھی ادا کیا. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ کلک کے اشتراک سے مختلف ترقیاتی اسکیمز کا آغاز کر رہے ہیں. مفاد عامہ کے لیے ہر کام کی ابتدا سے پہلے مختلف زاویے سے مشاورت کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے. کلک اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کے تعاون سے ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف اداروں کا مشاورتی اجلاس ضلع کونسل کے مرکزی آفس میں ہوا جس کی صدارت ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسن جوکیوں نے کی. اجلاس میں ضلع کونسل کی عوام کے لیے سڑک سیوریج پارک لائبریری پانی کمیونٹی سینٹر صحت کے مراکز و دیگر مسائل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں حاصل ہونے والی مختلف آراء کو یکجا کر کے آگے کا پلان تشکیل دیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسن جوکیوں کا کہنا تھا کہ مشترکہ کاوشوں سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ نتائج مثالی دیتے ہیں. حکومت سندھ کا تعاون بہترین طریقے سے ہمارے ساتھ جاری ہے جس کی بدولت اپنے علاقے کے حقیقی مسائل کو جلد حل کر لیں گے. ڈسٹرکٹ کونسل کراچی میں انہوں نے 2 اسکیمیں اپروو کی ہیں. ایک سڑکوں کی اور پیور بلاکس کی اسکیم ہے جو کہ میمن گوٹ یونین کونسل سب ڈویژن مراد میمن میں ہے. اس میں کچھ سڑکیں ہیں جن کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور کچھ گلیاں ہیں جن کو پیور بلاکس بنا کے اس کو پکا کریں گے. دوسری اسکیم ہے اپنا مین ڈرینیج جو اسکیم 25 شاہ عبداللطیف وٹائی ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر میں. ہم نے کچھ اسکیمیں دی ہیں ان کو پارکس کی بھی دی ہیں گراؤنڈس کی بھی دی ہیں لائبریریز کی بھی دی ہیں. یہ انشاءاللہ یہ جو 2 اسکیمیں ہوئی ہیں یہ 30 نومبر سے پہلے ٹینڈر ہو جائیں گی اور جو سیکنڈ فیز ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی دسمبر کے فوراً بعد ہو جائے گا. اس موقع پر کلک سے وابستہ سینئر سوشل سیف گارڈ اسپیشلسٹ ہما حالی پوتا نے کہا کہ کلک کے اشتراک سے مختلف ترقیاتی اسکیمز کا آغاز کر رہے ہیں. مفاد عامہ کے لیے ہر کام کی ابتدا سے پہلے مختلف
زاویے سے مشاورت کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے تاکہ متاثر کن امور انجام پائیں۔ ہم لوگ ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں ڈی سی کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کراچی میں، 2 پروجیکٹ انفیکٹ انڈر پائپ لائن ہے ہمارے۔ ایک پروجیکٹ ہمارا سروس سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا پروجیکٹ جو ہے ہمارا روڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس حوالے سے ہم یوٹیلیٹی پرووائڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ تھی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم بتا بھی سکیں، انفارمیشن بھی دے سکیں اور پوچھ بھی سکیں کہ کوئی ان کی پائپ لائن میں کوئی ایکٹیویٹیز ہیں تاکہ کوئی کلیش نہ ہو اور کوئی پرابلم نیکسٹ فیوچر میں نہ آ سکے۔ ابھی تو فی الحال تو کیونکہ اسٹارٹ ہے ڈی سی کے کا پہلی 2 اسکیمز ہیں، اس کے بعد بھی نیکسٹ آئندہ آتی جائے گی کیونکہ پروجیکٹ کی 5 سال کا 2024 تک جائے گا اور اس میں مختلف گرانٹس دی جائیں گی۔ ان گرانٹس میں سے پہلا انیشیٹ یہ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اور پروجیکٹس بھی پائپ لائن میں ہیں جس میں پارکس ہیں، لائبریریز اور ڈسپینسریز وغیرہ بنائی جائیں گی۔ اجلاس میں ضلع کونسل کے چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، سید آصف شاہ، شریف شیخ، افتخار ڈائیو، جاوید اختر، امان اللہ و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ بلدیہ کورنگی انتظامیہ اور امپلائیز ایکشن کمیٹی میں ملازمین کے اسکروٹنی کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جبکہ ملازمین کے مسائل مشترکہ کاوشوں سے حل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ بلدیہ کورنگی میں اسکروٹنی کے معاملے پر شروع ہونے والی سر جنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ ایڈمنسٹریٹر ساجدہ قاضی اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی شاندار حکمت عملی سے امپلائیز ایکشن کمیٹی اور بلدیہ کورنگی انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی صدر اور چیئرمین سجن یونین سید ذوالفقار شاہ، امپلائیز ایکشن کمیٹی کے کنوینر عمران علی، ایس ای خالد ملا، لا آفیسر سرور علی، ڈائریکٹر ایجوکیشن مشاہد انور، ڈائریکٹر انٹرنل نعیم گوہر اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ عدالتی احکامات کے تحت جن ملازمین کی تنخواہوں کے لیے لوکل گورنمنٹ بورڈ نے احکامات جاری کیے ہیں ان کی تنخواہیں فوری بحال کر دی جائیں، جبکہ عدالتی احکامات کے فیصلے پر بحال ہونے والے دیگر ملازمین کی تنخواہوں کی بحالی کے لیے جیسے ہی لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے ان کی تنخواہیں بھی ضروری کارروائی کے بعد فوری بحال کر دی جائیں گی۔ میونسپل کمشنر فہیم خان کا کہنا تھا کہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے، باہمی مشاورت سے ملازمین کے مسائل حل کریں گے۔ ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں ہمارے سجن یونین کے جو آل پاکستان سجن یونین کے صدر ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ گزشتہ ایک کیا کہتے ہیں انکوائری میں 319 امپلائیز جن کی مقصد یہ کہ سیلریاں ولدہیلڈ کی گئی تھی فیک اور سسپیشیس ہونے کی صورت میں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اور ایک کورٹ کی سی پی تھی جس کے تحت کوئی 42 امپلائیز تھے جن کی کیا کہتے ہیں سیلریز کا اور سروس کی بحالی کا مسئلہ تھا، اس پر بھی ڈسکس ہوئی۔ تو یہ پایا کہ جو کورٹ کے حوالے سے 42 امپلائیز ہے، کیونکہ ان امپلائیز کی کلیئرفیکیشن جو ہے لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے آنی ہے، تو تقریباً 11 امپلائیز ہیں جن کی کلیئرفیکیشن لوکل گورنمنٹ بورڈ نے کی ہے۔ تو یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ ان 11 افراد کی جو سیلری ہے اس مہینے سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کھول دی جائے گی، اور دیگر افراد کا جس طرح سے بھی لوکل گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آئیں گے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ اسکروٹنی کمیٹی کو اثر نو بنایا جائے اور بقیہ رہ جانے ملازمین کو ایک موقع اور دیا جائے، وہ اپنے مکمل قوائف کے ساتھ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں۔ اس سلسلے میں جس کے قوائف مکمل ہوئے اس کو تمام قانونی تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے بحال کر دیا جائے گا، اور جن ملازمین کے قوائف مکمل نہیں ہوئے ان کی رپورٹ بنا کر لوکل گورنمنٹ بورڈ کو بھیج دی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو فیصلہ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے کیا جائے گا اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ اس موقع پر امپلائیز ایکشن کمیٹی نے جذبہ خیر سگالی کے تحت تنخواہوں کی بحالی کے لیے لگائے گئے مختلف بینرز بھی اتار دیے اور ملازمین کے مسائل مشترکہ کاوشوں سے حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔